ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إليه محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، پچھلے 2 ہفتوں میں آپ کے سامنے اہل حق کے اصول، اہل حق کی پہچان کیا ہے، اس تعلق سے باتیں آتی رہیں، اور آپ نے الحمدللہ بغور سماعت فرمایا۔ اب مجھے مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل حق کے اصول، اہل حق کی پہچان کے ساتھ ساتھ اہل باطل کے اصول، اہل باطل کی پہچان بھی سمجھا دیا جائے اور اس کی وضاحت کر دی جائے، کیونکہ جہاں حق بیان کرنا ضروری ہے وہاں باطل بھی بیان کرنا ضروری ہے، جہاں سنت بیان کرنا ضروری ہے وہاں بدعت بھی بیان کرنا ضروری ہے، جہاں کفر بیان کرنا ضروری ہے وہیں توحید بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ لگے ہاتھ جہاں اہل حق کے اصول بیان کیے گئے ہیں وہیں اہل باطل کے اصول اور اہل باطل کی پہچان بھی بیان کر دیا جائے، تاکہ لوگ نیک اعمال کریں، سیدھے راستے پر چلیں اور غلط راستے پر نہ چلیں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اپنی موضوع کی وضاحت کروں، ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں اور یہ بات ذہن نشی کرا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اہل حق کے اصول کیا ہیں، اہل حق کی پہچان کیا ہے، یہ اسی طرح اہل باطل کے اصول کیا ہیں، اہل باطل کی پہچان کیا ہے، تو اس بیان کرنے کا مقصد اس سے ہمارا نعوذ باللہ کسی پر طنز کرنا نہیں ہے، کسی پر لعن تان کرنا نہیں ہے، یا کسی پر تان و تشنیع کا نشانہ بنانا نہیں، نعوذ باللہ،
یا کسی کو حقیر دکھانا میرا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف اتنا ہی ہے اہل باطل کے اصول بیان کرنے کا اور اہل باطل کی پہچان بیان کرنے کا، تاکہ لوگ سیدھے راستے پر جائیں اور غلط راستے پر نہ جائیں۔ صرف ہمارا مقصد یہی ہے، کیونکہ ایک داعی کی، ایک عالم کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جہاں وہ حق بیان کرے وہیں باطل بھی بیان کر دے۔ ایک عالم کی پہچان اور صفت یہ ہونی چاہیے جہاں وہ سنت بیان کرے وہیں اس کے بغل میں بدعت بھی بیان کر دے۔ ایک عالم کی صفت اور خوبی یہ ہونی چاہیے جہاں وہ کفر بیان کرے وہاں توحید بھی بیان کر دے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں اور غلط راستے پر نہ چل پائیں۔ اور اسی بات کا اللہ حکم دیتا ہے قرآن مجید میں، اللہ بیان کرتا ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ صرف اتنا نہیں، اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، اچھے اعمال بتاؤ۔ نہیں، صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ دعوت کے دو پہلو ہیں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بلکہ برائی کو بھی برائی بتلانا ہے، باطل کو باطل بتلانا ہے، ناحق کو ناحق سمجھانا ہے، بدعت کو بدعت سمجھانا ہے، کفر کو کفر سمجھانا ہے، لیکن ہاں اچھی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ اہل باطل کے اصول، اہل باطل کی پہچان بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، تو سمجھانے میں آپ کے معاملات، آپ کے سلوک اچھے ہونا چاہیے، انداز اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی پر غصہ اتار دیا، کسی پر اپنی گرمی اتار دی، نہیں، بلکہ دعوتی اصول کے ایک اصول یہ بھی ہیں کہ جہاں آپ دعوت کے پہلو بیان کریں، جہاں آپ اہل باطل کی پہچان بیان کریں، جہاں آپ اہل باطل کے اصول بیان کریں، وہاں گرمی سے نہیں نرمی سے بیان کرنا ہے۔ اس لیے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حق کے اصول پہچان تو آپ کے سامنے آ گئے، اور میں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعے میں اہل باطل کے اصول پہچان کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ تو اب میں بلا کسی تاخیر کے اپنے موضوع کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اہل باطل کی پہچان کیا ہے۔ اہل باطل کی 10 پہچان ہیں۔ جس طریقے سے اہل حق کے اصول اور اہل حق کی پہچان 10 ہیں، اسی طریقے سے اہل باطل کے اصول، اہل باطل کی پہچان بھی 10 ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا ہے وہ۔ نمبر 1، اہل باطل کی پہچان کیا ہے؟ کتاب و سنت سے دوری اختیار کرنا، یہ پہلی پہچان۔ اور کتاب و سنت سے دوری اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں قولاً نہیں بلکہ عملاً، قول کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ عمل کو دیکھنا ہے۔ کیونکہ ہر لوگ، ہر مسلک والے لوگ اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں، کوئی نہیں کہے گا، آپ کسی سے پوچھ لیجیے، آپ نہیں، بلکہ ہم کو عملاً دیکھنا ہے۔ عملاً اس کا عمل قرآن و حدیث کے مخالف ہے یا موافق ہے، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ ہمیں اس کے قول نہیں دیکھنا ہے بلکہ عملاً دیکھنا ہے، عقیدہ دیکھنا ہے، اس کا نظریہ دیکھنا ہے۔ اگر اس کا عمل، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تب تو ٹھیک ہے، اس کو ماننا ہے۔ اگر اس کا عمل، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے، اسے چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ ہے اہل باطل کی پہلی پہچان کہ وہ کتاب و سنت سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ جب جائیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں تو یہ تمنا کریں گے، کاش کہ ہم رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش کہ ہم رسول کی بات مان لیا کرتے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان میں، یقولوا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ یہی لوگ جب جائیں گے قیامت میں میدان محشر میں تو یہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہم رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ تو
پہلی پہچان کیا ہے اہل حق اہل باطل کی؟ کہ وہ کتاب و سنت سے دوری اختیار کرتے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، عملاً عقیدتاً قولاً نہیں۔ اسی طرح اہل باطل کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں جو دین کو اپنی رائے سے سمجھتے ہیں، جو دین کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، جو عقل کی بنا پر فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ ہے دوسری پہچان۔ اس تعلق سے بخاری مسلم کتاب العلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم کو اچانک لوگوں کے دلوں سے اچانک نہیں چھین لے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لینے سے علم کو اٹھا لے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب اس سرزمین کے اوپر کوئی عالم دین باقی نہیں رہیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا رہنما بنا لیں گے، اسی سے فتویٰ پوچھیں گے، دینی مسائل اسی سے پوچھیں گے۔ تو کیا کریں گے وہ جاہل لوگ؟ فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، سب کو گمراہ کرتے رہیں گے وہ۔ تو یہ ہے اہل باطل کی دوسری پہچان کہ وہ اپنی عقل سے فتویٰ دیتے ہیں، اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں۔ اسی طرح اہل باطل کی تیسری پہچان یہ ہے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کتاب و سنت کے مقابلے میں ایسا علم حاصل کرنا، ایسی تعلیم حاصل کرنا جو بے فائدہ ہو، بے سود ہو۔ جیسے مثال کے طور پر منطق کا علم ہے، فلسفہ کا علم ہے، شعر و شاعری کا علم ہے، صوفیت کا علم ہے، لوگوں کی اقوال کا علم ہے۔ یہ علم بھی بے فائدہ ہے، بے سود ہے۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں یہ علم بے فائدہ ہے، بے سود ہے۔ تو اہل باطل کی تیسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث پڑھنے کی بجائے، قرآن و حدیث کی تعلیم لینے کے بجائے وہ کس کا تعلیم لیتے ہیں؟ وہ صوفیت کا، شعر و شاعری کا، منطق کا، فلسفہ کا۔ تو ایسا نہیں۔ اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے سورہ مؤمن کے اندر، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، کہ جب رسول ان کے پاس لے کر آئے بالبینات، واضح نشانیاں، دلائل، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس دلائل کو نہیں مانا، بلکہ ان کے پاس جو پہلے سے علم تھا، رسم رواج رسومات، اسی پر وہ مگن ہو گئے، اسی پر وہ خوش ہو گئے۔ تو پتہ اس سے ہی چلا اہل باطل کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے رسم کو، اپنے رواج کو، اپنے شعر و شاعری کو ترجیح دیتے ہیں اور قرآن حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح اہل باطل کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ اپنی طرف سے ذرا سا آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے، اس لیے پوری توجہ میری طرف آپ کو دینا ہے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے، واضح ہو جائے کہ اہل حق کسے کہتے ہیں، اہل باطل کسے کہتے ہیں۔ آپ کسی کے جبے کو دیکھ کے یہ نہ بول دینا کہ یہ اہل حق ہے، کسی کے جبہ دیکھ کے بول دینا، کسی کی داڑھی دیکھ کے بول دینا یہ اہل حق ہے۔ نہیں، اصول دیا جا رہا ہے، آپ کو پہچان دی جا رہی ہے، علامات دیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی اچھے موضوع ہیں اور قابل وضاحت موضوع ہے، اس لیے بغور سماعت فرمائیں گے اس چیز کو پورے خطبے جمعے کے اندر۔ تو چوتھی پہچان کیا ہے اہل باطل کے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے اصول گڑھنا۔ کیا ہے؟ اپنی طرف سے منمانی اصول گڑھنا اور اسی کے مطابق اپنا نظریہ عقیدہ بنا لینا۔ جیسے قوم ہود کے تعلق سے اللہ بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں 18 پارے میں کہ ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون۔ قوم ہود اپنے نبی کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ تو ہمارے طرح انسان ہے، یہ کھاتا ہے جس طرح ہم کھاتے ہیں، یہ پیتا ہے جس طرح ہم پیتے ہیں، تو پھر اپنی طرح ایک انسان کہ ہم اتباع کیسے کریں؟
اگر اتباع کر لیں گے ہم اپنی طرح کے انسان کی، بشر کی، تب تو ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، تب تو ہم بیکار ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب ذرا دیکھیے، غور کیجیے، اس آیت کریمہ میں کفار مشرکین کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ تو ہمارے طرح انسان ہے، اس کو ہم نبی رسول نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا، رسول کا مقام تو اونچا ہوتا ہے، منصب اونچا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے طرح انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، اس کو نبی رسول نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ فرشتوں کو نبی رسول ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مشرکین کی وضاحت کر دیا ہے 19 پارے کے اندر میں کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، لوگوں نے کہا یہ رسول کیسا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، اس کو رسول کیسے مان لیں ہم؟ ایسا نہیں، بلکہ رسول اس کو مانیں گے ہم کہ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں ایسا کیا گیا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیا جاتا اور اس کے ساتھ مل کر یہ ڈرانے والا ہو جاتا، تو ایسا نہیں مانیں گے۔ تو عقیدہ کیا تھا کفار کا، مشرکین کا عقیدہ کیا گڑھا، اصول کیا گڑھا اپنی طرف سے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی نا عقیدہ تھا ان لوگوں کا کہ انسان جو ہو جائے میری طرح، کھائے پیے، اس کو رسول نہیں ہونا چاہیے، یہی تھا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، پہلے کیا تھا، لوگ ایک رسول کو، نبی کو انسان نہیں مانتے تھے، اور آج ایک نبی کو، رسول کو لوگ انسان نہیں مان رہے ہیں۔ بات وہی ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ آج لوگ کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے ہم تو نبی رسول مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے نبی کا، رسول کا مقام اونچا ہے، تو یہ رسول ہمارے طرح نہیں ہو سکتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ رسول کو نور ہونا چاہیے۔ بات وہی ہے، وہ بولتے تھے فرشتے کو ہونا چاہیے، اور یہ بولتے ہیں نور ہونا چاہیے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، وہ کیا بولتے تھے، فرشتہ ہونا چاہیے، اور آج کیا بول رہے ہیں ہم لوگ، نور ہونا چاہیے۔ صرف الفاظ کا ذرا فرق ہیرا پھیری ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، فرشتے بھی نور سے ہوتے ہیں، نور بھی نور ہے۔ تو یہ آج بھی عقیدہ پایا جا رہا ہے، اس کو بولتے ہیں اپنی طرف سے اصول گڑھنا اور اسی کے مطابق نظریہ عقیدہ بنا لینا۔ یہ اصول اللہ نے بیان نہیں کیا ہے کہ ہم انسان کو رسول نہیں بنائیں گے، ایسا کہیں لکھا ہے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا لکھا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح آج معذرت کے ساتھ اور بڑے گزارش کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ نہ کسی پر طنز ہے، نہ کسی پر لعن طعن ہے، بلکہ ہم یہ جھک کر اور ادباً کہنا چاہیں گے کہ آج ہمارے کچھ حنفی بھائی بھی اپنی طرف سے اصول گڑھ لیا ہے، اصول گڑھ لیے ہیں۔ کیا؟ قرآن کے تعلق سے کیا اصول گڑھے ہیں وہ؟ کیا اس طرح ہے، کل آیت تخالف قول اصحابنا فإنها تحمل على النسخ او على الترجیح وأولى ان تحمل على التأویل من جہت التوفیق۔ یہ اصول گڑھی گئی ہے، یہ معذرت کے ساتھ اور کسی پر لعن طعن کیے بغیر۔ اصول کرخی کے اندر یہ اصول موجود ہے، صفحہ نمبر 373 کے اندر یہ اصول موجود ہے۔ کیا ہے اصول؟ اصول یہ ہے کہ ہر وہ آیات کریمہ، ہر وہ قرآن کی آیت جو ہمارے مسلک کے خلاف ہو جائے اس کو منسوخ مانا جائے گا۔ ذرا غور کیجیے گا، ہر وہ قرآن کی آیات کریمہ جو ہمارے مسلک کے خلاف ہو جائے اس کو منسوخ مانا جائے گا، یا اس کی ترجیح کی جائے گی، اور بہتر یہ ہے کہ اس کی تعویل کر دی جائے گی تاکہ وہ آیات کریمہ ہمارے مسلک کے مطابق ہو جائے۔ اسی طرح ان لوگوں نے حدیث کے تعلق سے ایک اصول گڑھی ہے، کیا؟ کہ کل خبر یجیء بقول اصحابنا انہ تحمل علی النسخ او علی انہ معارض بمثلہ، کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے اصحاب کے خلاف ہو جائے، ہمارے مسلک کے خلاف ہو جائے، اس کو منسوخ مانا جائے گا، یا اس کو اس حدیث کے مخالف سمجھا جائے گا، یعنی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، حدیث کو نہیں مانی جائے گی۔ یہ اصول کرخی کے اندر صفحہ نمبر 373 کے اندر یہ اصول موجود ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، اب اس سے ملا لیجئے، ہر وہ قرآن کی آیت جو ہمارے مسلک کے خلاف ہو اس کو نہیں مانیں گے ہم، اسی طرح ہر وہ حدیث جو ہمارے مسلک کے خلاف ہو اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اصول ایسا ہے جو قرآن کو رد کرنے کے اصول ہیں، حدیث کو رد کرنے کے اصول ہیں، تو یہ اصول منمانی ہے،
لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اور بنا لیا ہے اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ نظریہ بنا لیا، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ ہے اہل باطل کے چوتھا اصول کہ اپنی طرف سے اصول بنانا اور اسی کے مطابق عقیدہ نظریہ بنا لینا، چوتھا اصول۔ اہل باطل کی پانچویں پہچان یہ ہے کہ عقل کو نقل پر مقدم کرنا۔ کیا مطلب؟ نقل منے قرآن حدیث، اس سے پہلے بات آئی تھی، عقل منے عقل کی بات، یعنی عقل کو نقل پر مقدم کرنا، یعنی جو بات عقل میں آئے اس کو ماننا اور جو بات عقل میں نہ آئے اس کو چھوڑ دینا، یہ ہے مطلب۔ اور بہت سارے لوگوں نے تو صرف عقل کی بنیاد ہی پر بہت ساری آیات کریمہ کو، حدیث کو چھوڑ دیا ہے، رد کر دیا ہے، نہیں مانا ہے، صرف عقل کی بنیاد پر۔ جیسے مثال کے طور پر عذاب قبر، لوگ یہ کہتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں حدیث پر، قرآن پر، کہ عذاب قبر، قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے، قبر میں ثواب نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہی سب کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ حساب کتاب کہاں ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن میدان محشر میں۔ تو حساب و کتاب سے پہلے قبر میں عذاب کیسے مان لیں ہم؟ اب حساب کتاب ہوا نہیں ہے، اس بندے کا فیصلہ ہوا نہیں، تو کیسے مان لیں ہم قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، قبر میں ثواب دیا جا رہا ہے، کیسے مان لیں ہم؟ انہوں نے عقل دوڑائی کہ نہیں، اس کو نہیں مانیں گے ہم۔ تو اب جتنی وہ آیت کریمہ ہے، جتنی احادیث آتی ہے عذاب قبر کے تعلق سے، سب کو نہیں مانا، سب کو رد کر دیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے، صحیح ہے۔ اگر دیکھا جائے ذرا دیر کے لیے ٹھہر کر کہ ہر وہ بات جو عقل میں نہیں آئے گی اس کو نہیں مانیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ مثال کیا دیا عذاب قبر کے تعلق سے کہ فیصلہ ہوا نہیں ہے، تو فیصلہ سے پہلے عذاب کیسے، ثواب کیسے؟ ہم نہیں مانیں گے، یہ غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مثال لیجئے، دنیا میں جب ایک پولیس مجرم کو پکڑتی ہے، گنہگار کو پکڑتی ہے، تو اس کے فیصلے ہونے سے پہلے ذرا دھلائی کرتی ہے، تھوڑا بہت مارتی ہے اس کو، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت مارتی ہے، ایک دو تماچا ڈنڈا لگاتی ہے جرم کرنے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد اس کے معاملات کہاں جاتے ہیں؟ کورٹ میں جاتے ہیں۔ تب کورٹ میں جانے کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ عمر قید ہو، چاہے وہ پھانسی ہو، دی جاتی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، جب ایک انسان کو سزا دے سکتا ہے دنیا ہی میں اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے، تو ذرا غور کیجئے وہ اللہ تبارک و تعالی جو عالم ہے، جو خبیر ہے، جو ہر کچھ جاننے والا ہے، جو پچھلا، جو آئندہ جاننے والا ہے، اور جو یہ بھی جاننے والا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے مطابق، علم کے بلبوتی پر کسی کو اگر تھوڑا بہت فیصلہ کرنے سے پہلے کسی کو عذاب دے دے قبر میں یا ثواب دے دے، تو اس میں کون سی عقل کے خلاف کی بات ہے؟ یہ تو صحیح ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو دنیا کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہم، انسان کو مانتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ ہمارا نہیں ہے، اس کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ عقل کے خلاف بھی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ہے، قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کا محتاج نہیں ہے کہ فیصلہ کرے گا تبھی اس کو جنت دے گا، جہنم دے گا، سزا دے گا، نہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جو فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، حجت تمام کر دے کہ ہم نے جسے عذاب دیا دنیا میں، قبر میں، اور ہم جو عذاب دینے والے ہیں جہنم کی صورت میں، ہمارا یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے، وہ حقدار ہے تبھی تو دیا ہے دنیا میں عذاب، قبر میں عذاب، جہنم میں عذاب۔ تو اللہ اس کو دکھانے کے لیے ایسا کرے گا، اللہ اس کو حجت تمام کرنے کے لیے ایسا کرے گا کہ ہم نے جس کو دنیا میں نعمت دیا، قبر میں نعمت دی، جنت میں نعمت دیا، تو واقعی اس کے حقدار ہے، اس سے مستحق ہے، تو اللہ اس کو دکھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے ایسا اللہ فیصلہ کرے گا۔ ورنہ نعوذ باللہ اللہ فیصلہ کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ فیصلہ کے بعد ہی جنت دے، جہنم دے۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کے بارے میں جانتا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ لیکن فیصلہ کیوں ہوگا؟ ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے فیصلہ ہوگا۔
تو یہ ہے اہل باطل کے پانچواں اصول کہ عقل کو نقل پر مقدم کرنا، عقل کی بات ماننا، جو عقل میں بات آئے اس کو مان لینا اور جو نہیں آئے اس کو چھوڑ دینا۔ آخری بات سن لیجئے عقل کے تعلق سے اور نقل کے تعلق سے۔ عقل لڑانا نقل کے مقابلے میں کس کا طریقہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑانا کس کا طریقہ ہے؟ یہ کبھی آپ نے سمجھا؟ سب سے پہلے نقل کے مقابلے میں عقل کس نے لگایا پتہ ہے؟ ابلیس نے۔ تو ابلیسی طریقہ ہے یہ۔ کیوں؟ مثال کے طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تم سجدہ کرو حضرت آدم کو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ عقل کے گھوڑے دوڑا دیے۔ کیوں؟ کہا یہ کہ ہم کیوں کریں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تم نے اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو آگ کی صفت کیا ہے؟ بلند ہونا، تو ہم بلند ہیں، ہم اعلیٰ ہیں۔ اور مٹی کی صفت کیا ہوتی ہے؟ نیچے جانا، تو حضرت آدم نیچے ہیں، حقیر ہیں، تو ہم اب سجدہ نہیں کریں گے۔ ہم دیکھیے اللہ کی بات تھی کرو، سجدہ نہیں کیا، عقل چلا دیا فوراً، نہیں ہم تو آگ والے ہیں، ہم تو آگ سے پیدا کی گئے ہیں، اور صفت کیا ہے آگ کی؟ اعلیٰ، اونچا، تو ہم اونچے ہیں۔ اور حضرت آدم مٹی سے پیدا ہے تو وہ نیچے ہیں، تو اعلیٰ حقیر کو ادنا کو سجدہ کرے ہم نہیں مانیں گے ہم۔ تو یہ عقلی گھوڑا دوڑانا کس کی یہ عمل ہے؟ کس کا عمل ہے؟ یہ ابلیسی عمل ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ میری قول نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ اسی طرح یہ ہے آپ کا پانچویں پہچان اہل باطل کی۔ چھٹی پہچان اہل باطل کی کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں قصے، کہانی، افسانوں کو دلیل بنانا۔ لوگ مثال کے طور پر لوگ رفع الیدین نہ کرنے پر ایک قصہ پیش کرتے ہیں، ایک کہانی پیش کرتے ہیں۔ کیا وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہانی کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے بغل میں بت کو چھپا کے لاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کیا اپنائی؟ بت کو گرانے کے لیے حکم یہ دیا کہ رفع الیدین کرو۔ تو اب لوگ رفع الیدین کرنے لگے، لوگ اپنا رفع الیدین لوگ شروع کر دیا، اپنا کرنا شروع کر دیا، رفع الیدین جو ہوتی ہے نماز کے دوران کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو اب کیا کیا؟ تو اس کرنے کی وجہ سے، رفع الیدین کرنے کی وجہ سے بت نیچے گر گئے۔ تو یہ قصہ بنا لیا، کہانی بنا لیا کہ بت گرانے کی حکمت اللہ کے نبی نے یہ اپنائی کہ رفع الیدین کا حکم دے دیا کہ رفع الیدین کیا جائے۔ یہ قصہ ہے، یہ کہانی ہے۔ چلو کسی ضعیف صحیح حدیث تو چھوڑ دیے، کسی صحیح حدیث کو چھوڑ دیے، بلکہ ضعیف موضوع روایت کے اندر بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ ضعیف کی بات ہو رہی ہے، موضوع ضعیف موضوع کے اندر بھی اس کی وضاحت نہیں ہے۔ صحیح حدیث تو بہت دور کی بات، ضعیف کے اندر بھی، موضوع کے اندر بھی نہیں ہے۔ چلو اگر مان لیتے ہیں، چلے مان لیا، اگر بالفرض مان بھی لیتے ہیں چلو یہ موضوع حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات، پھر بھی یہ عقلاً صحیح نہیں، عقلی بھی صحیح نہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے؟ کتنے لوگ پڑھتے تھے؟ 2 لوگ پڑھتے تھے، ایک منافق اور ایک مومن، بس 2 ہی لوگ پڑھتے تھے نماز۔ مسجد نبوی میں تیسری کوئی جماعت نہیں آتی تھی، کافر لوگ نہیں آتے تھے، اور یہ سب جانتے ہیں کافر بت پوجا کرتے تھے، لیکن منافق نہیں پوچھتے تھے وہ، اور مومن تو بالکل مومن ہی ہے۔ تو پھر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ مسجد میں تو وہ آتے تھے نماز پڑھنے جو منافق ہیں، جو مومن ہیں، پھر یہ بات کہاں سے آ گئی کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا رفع یدین کرنے کا بت کو گرانے کی حکمت کے تعلق سے؟ تو یہ بات ہی ثابت نہیں، عقلاً بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ غلط ہے، عقل سے بھی نقل سے بھی۔ تفسیر اور بھی کر سکتے ہیں اس پر، لیکن وقت چونکہ ہے نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صرف 2 لوگ نماز پڑھتے تھے، ایک منافق اور ایک مومن۔ تو منافق تو بت لے کے آیا کرتے تھے نہیں، اس کا تعلق کفار سے ہے، مشرکین سے ہے، تو وہ کیوں آئیں گے لے کر بھائی اندر مسجد کے اندر؟ تو یہ پتہ چلا یہ حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے، افسانہ ہے، کہانی ہے یہ۔ تو اہل باطل کی چھٹی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ قصے کو، کہانی کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ وہ اہل باطل کی 7ویں پہچان
بعض کو لینا بعض کو چھوڑ دینا. کیا مطلب؟ بعض دلائل کو لینا اور بعض کو چھوڑ دینا. جو اپنے مطابق اس کو لے لینا, جو اپنے مخالف اس کو چھوڑ دینا. یہ اہل باطل کی 7ویں پہچان. مثال کے طور پر, مثال کافی لمبے ہیں لیکن مختصر میں بیان کرنا چاہیں گے ہم. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اوقات میں نماز پڑھنا اور مردے کو دفن کرنا منع ہے. 3 اوقات. کون سے اوقات ہیں؟ طلوع آفتاب, زوال آفتاب اور غروب آفتاب. یہ 3 اوقات میں نماز پڑھنا بھی منع ہے اور مردے کو دفن کرنا بھی منع ہے. اب دیکھیے یہ حدیث ہے, یہ پوری حدیث ہے. کیا ہے اس میں؟ 2 حکم ہیں کہ اس 3 اوقات میں 2 کام کرنا منع ہے. کون سے کام؟ نماز نہیں پڑھنا ہے, نفل نماز, اور کیا؟ مردے کو دفن نہیں کرنا. اب دیکھیے اس حدیث کے ایک حصے کو لے لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا. کیا لیا یہ کہ ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا غلط ہے, ٹھیک ہے, اس کو مان لیا. لیکن اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان 3 اوقات میں مردے کو دفن کرنا منع ہے. اس کو نہیں مانتے ہیں لوگ. معذرت کے ساتھ ہمارے حناف بھائی لوگ ہیں, نہیں مانتے ہیں. یہ حدیث ایک ہی حدیث ہے, اس کے شروع کے حصے کو لے لیا, بعد کے حصے کو چھوڑ دیا. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, دے سکتے ہیں, لیکن مختصر میں یہی مثال ایک رکھیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم سارے احادیث کو لیں گے. ایک حدیث کے اندر جو بھی مسائل بیان کی سب کو لینا. ایسا نہیں جو اپنے من کے مطابق اسے لے لیا, جو ہمارے مذہب کے خلاف اسے چھوڑ دیا, ایسا نہیں. اسی طرح ایک اور مثال لے لیجیے آپ. نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے, اور 3 رکعت وتر کے اندر میں پہلی میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ اعلیٰ, دوسری میں سورہ کافرون, تیسری میں سورہ اخلاص. یہ حدیث ہے, نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے. اب دیکھیے یہ حدیث ہے, تو اب لوگوں نے اس حدیث کے ایک حصے کو لے لیا, دوسرے کو چھوڑ دیا. لیا یہ کہ دیکھیے وتر 3 ہی ہے, 3 سے کم 3 سے زیادہ نہیں. دیکھیے اللہ کے نبی نے وتر پڑھی ہے 3 ہے, نہ کم نہ زیادہ. ٹھیک ہے, مانتے ہیں ہم بھی 3 ہے, چلو یہاں مان لیا 3 ہے. لیکن اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو وتر پڑھی ہے, کیسے پڑھی ہے؟ پہلی میں سورہ اعلیٰ, دوسرا میں سورہ کافرون, تیسرا میں سورہ اخلاص. اس کو لیتے نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں, کسی صورت کو خاص کرنا رکعت کے ساتھ یہ مکروہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. کسی صورت کو خاص کرنا نماز کے ساتھ یہ مکروہ ہے, صحیح نہیں ہے. تو ایسا کیسے مان لیں ہم؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو پھر کیسے مان لیں مکروہ ہم؟ تو یہ ہے, ایک حصے کو لیا, دوسروں کو چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ طریقہ, یہ شیوا اہل باطل کا, اہل حق کا نہیں ہونا چاہیے. اہل حق کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کو لیتے ہیں, وہ سب کو لے لیتے ہیں. یہ ہے 7ویں پہچان اہل باطل کی. جو اپنے مطابق ہو اسے لے لینا, جو مطابق نہ ہو مخالف ہو اسے چھوڑ دینا. 8ویں پہچان اہل باطل کی کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں لفظی یا معنوی تحریف کرنا. کیا مطلب؟ یعنی اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی کسی آیت کو یا حدیث کو بدل دینا, تحریف کر دینا. مثال کے طور پر صرف ایک مثال لیں آپ. مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ ہے, کیا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ ہے, بالکل صحیح ہے, درست ہے, اس میں کوئی ضعیف موضوع کی بات ہے ہی نہیں ہے, بالکل صحیح قرآن کی آیت ہے. اب لوگوں نے اس کے ترجمے میں ڈنڈی مار دیا, تحریف کر دیا, غلط معنی بیان کر دیا. لوگ کیا بیان کرتے ہیں؟ دیکھو, تم کسی امام کو نہیں مانتے ہو, ہم تو امام کو مانتے ہیں, اور قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو آپ تو کسی کے مقلد ہی نہیں ہیں, نہ شافعی ہیں, نہ مالکی ہیں, نہ حنبلی ہیں, کچھ بھی نہیں ہیں. تو آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ آپ کس کے ساتھ جائیے گا؟ آپ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں. تو یہ ترجمہ ہے, اس کی تفسیر جب پڑھیے گا آپ, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کیا. امام سے مراد یہاں کون امام؟ مسلکی امام نہیں, 4 امام نہیں, بلکہ یہاں امام سے مراد نام اعمال ہے. نام اعمال, ہر شخص کو اس کے نام اعمال کے ساتھ پیش کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے بات. وہاں نام اعمال دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ سب کو دیا جائے گا وہاں پر نام اعمال. اچھے کو اچھا, برے کو برا دیا جائے گا.
تو ہر شخص کو اس کے نام اعمال کے ساتھ پکارا جائے گا میدان محشر میں۔ تو یہ امام سے مراد مسلکی امام نہیں، نعوذ باللہ، معذرت کے ساتھ، یہاں امام سے مراد نامہ اعمال ہے۔ تو صرف ترجمے سے کام چلنے والا نہیں ہے، اس کی تفسیر کیا کیا ہے سلف نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، اسے مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بالفرض چلو مان لیتے ہیں یا امام سے مراد، چلو آپ کے 4 امام ہیں، چلو مان لیا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اب یہ بتائیے، کیا آپ کے امام آپ نے مان لیا 4 اماموں کو؟ شافعی کہاں گئے؟ امام شافعی کے ساتھ۔ حنبلی کہاں گئے؟ امام حنبل کے ساتھ چلے گئے۔ اور مالکی کہاں چلے گئے؟ مالکی کے ساتھ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، 4 امام 4 کے ساتھ چلے گئے، اور 4 کے مقلدین کہاں جا رہے ہیں؟ 4 امام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، کیا صرف 4 امام وہاں پر ہوں گے؟ اور امام ہے کہ نہیں اس دنیا کے اندر میں؟ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ترمذی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، نسائی ہیں، ابن ماجہ ہیں، وہ سب کہاں جائیں گے؟ وہ سب ہیں یا نہیں ہیں؟ صرف 4 امام دنیا کے اندر ہیں؟ اس سے بڑھ کر اور آگے چلیے، سب سے بڑے امام کون ہوں گے وہاں پر؟ حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حمد کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ سب سے بڑے امام وہاں کون ہوں گے جس کو اللہ نے امام بنایا ہے؟ وہ کون ہے؟ امام الانبیاء، نبیوں کے سردار وہاں ہوں گے امام۔ تو یہ اگر مان بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات، دنیاوی بات، تو پھر بھی 4 امام کافی نہیں ہے، اور بھی امام چاہیے۔ امام ترمذی کو لیجئے، امام بخاری کو لیجئے، امام نسائی کو لیجئے، صرف 4 ہی کیوں؟ سب کو لے کے چلنا ہے نا۔ یہ بات عقلی ہو گئی، آپ کی جوابی بات، الزامی بات، لیکن اصلی بات کیا ہے کہ وہاں جو سب سے بڑے امام کون ہوں گے؟ امام الانبیاء، اس کے نیچے سب لوگ ہوں گے، تو اسے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا وہاں پر۔ تو پتہ اس سے یہ چلا یہاں امام سے مراد نام اعمال ہے، نہ کہ مسلکی امام 4 امام۔ تو یہ ہے اہل باطل کی 8ویں پہچان کہ وہ قرآن و حدیث کے اندر ترجمے میں تحریف کر دیتے ہیں یا اسے بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح اہل باطل کی 9ویں پہچان کیا ہے کہ حق کو چھپانا یا حق میں باطل کو ملا کے پیش کرنا۔ کیا ہے پہچان؟ 9ویں پہچان، حق کو چھپانا یا حق میں باطل کو ملا کر پیش کرنا۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہیں، قرآن کے اندر حدیث کے اندر محدود ہیں، منصوص جو ہے نصائص جو نصوص ہیں دلائل وہ محدود ہیں، اور قیامت تک جو مسائل آنے والی ہیں وہ لا محدود ہیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن کے اندر نہیں ہیں، حدیث کے اندر نہیں ہیں، تو اس کو کیسے مان لیں گے ہم؟ جیسے سکریٹ، تمباکو، بیڑی، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں، تو کیسے مان لیں ہم؟ تو اس لیے قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، بہت سارے مسائل جو قیامت تک پیش آنے والے ہیں، تو اس بنا پر اب تقلید کرنا چاہیے، اب اماموں کو ماننا چاہیے۔ دیکھیے ان کی ایک بات صحیح ہے، دوسری بات صحیح نہیں ہے۔ ان کی یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں قیامت تک جو پیش آنے والے ہیں جو صراحتاً وضاحتاً نہیں ہے قرآن میں حدیث کے اندر میں، بلکہ اشارتاً ہے۔ ایک ہوتا ہے صراحتاً وضاحتاً نام لے کر، اور ایک ہوتا ہے اشارتاً اشارہ۔ تو بالکل صحیح ہے، ایک بات ان کی یہ صحیح ہے کہ ہر وہ مسئلہ جو قیامت تک پیش آنے والا ہے ہر بات کھول کھول کے بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اشارتاً ہے، وضاحتاً نہیں ہے۔ لیکن ان کی دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے مسائل قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو ہم کیا کرنا، اس بنا پر ہم تقلید کریں گے اماموں کی۔ تو ان کی دوسری بات صحیح نہیں، کیونکہ جب مسائل نہ ہوں قرآن میں حدیث میں صراحتاً وضاحتاً تو کیا کرنا ہے، تو اب اس تعلق سے تقلید نہیں کرنا بلکہ سوال کرنا، علماء سے پوچھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں ملا تو تقلید کرنا شروع کر دیا۔ تقلید الگ ہے اور سوال کرنا الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، تقلید الگ اور سوال الگ۔ جیسے مثال کے طور پر بہت ساری مسائل جو قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں، کیا ہے وہ؟ جیسے شراب تو حرام ہے، اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن اب تمباکو، سگریٹ، بیڑی اس کے بارے میں نہیں ہے حدیث میں، تو اب کیا کیجئے گا؟ تقلید کریں گے آپ؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً وضاحت کر دیا ہے، گرچہ نام نہ ہو لیکن اشارتاً اس کا موجود ہے۔ کیا ہے اشارتاً؟ اشارہ یہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، مسئلہ حل۔ اس میں تقلید کی بات کیا ہے؟ تقلید کریں گے اب اماموں کی؟ نہیں، آپ علماء سے پوچھئے، اب نہیں آ رہا ہے مسئلہ، وضاحتاً نہیں ہے، نام لے کے نہیں ہے، تو علماء سے رجوع کریں گے ہم، علماء حدیث کو دیکھ کے مسئلہ کو نکال کر بیان کریں گے۔ لیکن یہ کیا نہیں ہے تو ہم تقلید کریں گے، تو ان کی ایک بات صحیح ہے لیکن دوسری بات صحیح نہیں ہے۔ اس کو بولتے ہیں حق میں باطل کو ملا کے پیش کرنا، ایک بات حق دوسری بات ناحق۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اشارتاً ہر چیز کا ذکر موجود ہے قرآن مجید کے اندر میں، سگریٹ کا، بیڑی کا، سب چیز کا ہے۔ کل مسکرن حرام، ہر وہ نشہ لانے والی چیز جو ہو وہ حرام ہے، ختم ہو گیا، چاہے تمباکو ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، چاہے سگریٹ ہو، کچھ بھی ہو، کھینی ہو، سب حرام ہو جائے گا اس قاعدے کلیہ کی بنا پر۔ تو اب تقلید کی بات ہی ختم ہو گئی، اب لوگوں سے پوچھنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے، تقلید کی بات یہاں نہیں رہی۔ تو اہل باطل کی نویں پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور حق میں باطل کو ملا کے پیش کرتے ہیں وہ۔ اور آخری پہچان کیا ہے؟ 10ویں پہچان، اکثریت تو دلیل بنانا، اکثریت جس طرف زیادہ لوگ ہوں اس کو دلیل ماننا، جس طرف لوگ زیادہ ہوں، جو جماعت بڑی ہو، جو جماعت زیادہ ہو، حنفی حضرات، شافعی حضرات، حنبلی حضرات، مالکی حضرات یہ زیادہ ہیں، اس کے مقابلے میں تو اس کو مانیں گے ہم، یہ تو بڑا کم ہے، تھوڑے سے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، تو اس کو نہیں مانیں گے ہم۔ تو اکثریت کو دلیل بنانا، اس کو یعنی کہ مرجع بنانا، ثبوت لینا، تو یہ بھی اہل باطل کی پہچان ہے یہ۔ اور دیکھا بھی جائے کہ اکثریت کے بارے میں اللہ نے منع کر دیا ہے کہ اکثر لوگ غلط ہوتے ہیں۔ اللہ بیان کرتا ہے قرآن مجید میں کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے اکثریت کی، زیادہ تر لوگوں کی، تو وہ آپ کو یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اکثریت اچھی نہیں ہوتی ہے، گمراہ کرنے والی ہوتی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، اسی طرح اور بھی آیت کریمہ ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ نا عقل ہیں، بد عقل ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ نا شکر گزار ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثر لوگ جاہل ہیں۔ تو یہاں بات اکثریت کی ہو رہی ہے، اکثر لوگ غلط ہوتے ہیں، کم لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہی غلط ہے کہ زیادہ جس طرف ہے وہاں جائیں گے ہم، جہاں کم ہو وہاں نہیں جائیں گے، بلکہ کم لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بھائی کم لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھیے آپ، سورہ سبا کے اندر 22واں پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ اچھے لوگ، میرے بندے میں سے اچھے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجیے، عقل سے بھی نقل سے بھی کم لوگ اچھے ہوتے ہیں، لڑکے اچھے کم ہوتے ہیں، عقیدہ سب کا اچھا نہیں ہوتا ہے، کم لوگ اچھے والے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، کم لوگ ہیں، کم لوگ ہیں۔ تو ہر چیز میں اگر دیکھیں گے آپ، اعمال میں، عقیدہ میں، دنیاوی لحاظ سے، تو ہر چیز میں اچھے لوگ کم ہیں، زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ دلیل بنانا کہ جو اکثریت ہیں، زیادہ ہیں، وہ اچھا ہوں گے، جو کم ہیں وہ اچھا نہیں ہوں گے، وہ حق پر نہیں ہوں گے، غلط پر ہو جائیں گے، تو نہیں۔ یہ اصول کس کا ہے؟ اہل باطل کا ہے۔ تو یہ ہے آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا اہل باطل کے 10 اصول اور 10 پہچان۔ انشاءاللہ اگر کچھ ذہن میں رکھی جائے بات کو تو کچھ سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔